بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ بس ایک کو اس کا بند ہی رکھیں، ایک کو بالکل بند کر دو۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ تمام کے علم میں ہے کہ آج اس وقت میں اور آپ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ گرین ٹاؤن بہاولپور کے سالانہ جلسے میں شریک ہیں۔ اس مدرسے میں بہت ساری بچیاں قرآن کریم حفظ کر رہی ہیں اور بہت ساری بچیاں دینی علوم کو پڑھ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنائے۔ یہاں حضرت قاری صاحب کے بیٹے مولوی محمد عاصم جو اس وقت میرے پاس 1 سال کا تخصص کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بڑے اصرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہمارے والد صاحب کی اور گھر والوں سب کی خواہش ہے کہ اس دفعہ سالانہ جلسے کے موقع پر آپ کو آنا چاہیے۔ میں نے ان سے گزارش کی، آدمی چھوٹا ہو اور کام زیادہ ہو تو بوجھ بڑھ جاتا ہے، تو میرے لیے آنا کافی حد تک مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا جو بھی آپ تاریخ طے کریں گے ہم اس کو کر لیں گے، لیکن آنا بہرحال آپ نے ہے۔ پھر خیر آج کا دن اسی حساب سے طے ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دن کے وقت میں عموماً شرکت کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ موسم گرم ہے اور اس وقت بیان سننا کافی دقت کا سبب بنتا ہے، لیکن یہ مدرسہ دراصل مردوں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے ہے۔ خواتین کے جامعات میں عموماً ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خواتین تشریف لائیں اور وہ بات کو سمجھیں۔ ابھی 20 اپریل کو خود ہمارا سرگودہ خواتین کا سالانہ اجتماع تھا، تو آپ تو پھر بھی کچھ تشریف لائے ہیں، ہم نے پورا اہتمام کیا کہ اس میں مرد آئیں ہی نہ، صرف خواتین آئیں اور ہمارے بیان کو سنیں۔ بھائی اسپیکر کو سادہ رکھو، سمجھا ابو بکر تو اس نے یاد، آپ مجھے دیکھیں نا، اسپیکر میں سیٹ کرا لوں گا، آپ تو مجھے دیکھنا، اسپیکر تھوڑا ہی آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ذہن نشین فرمائیں، ہمارے بہت سے حضرات کے سامنے سارے معاملات نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کا اہتمام فرمایا کہ صرف خواتین کو گفتگو کی اور خواتین کو مسائل سمجھائے۔ بعض ایسے اجتماعات بھی رکھے کہ جس میں مرد نہیں تھے، خواتین کو بیان ہوتے، اس لیے کہ جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح خواتین کا بھی حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ مردوں کو الگ وقت دے اور دینی تربیت کے حوالے سے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے خواتین کو بھی وقت دے، اور یہ ساری ذمہ داریاں علماء کے ذمے ہیں۔ میں اس پر ایک واقعہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ میرا سبق تھا اور خواتین کے مدرسے میں تھا، تو ایسی خاتون اس میں آ گئی جو مسلک اور مذہب کے اعتبار سے ہماری نہیں تھی۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، اور وہ اس بچی کا تعلق غیر مقلدین سے تھا۔ بھائی ہماری خواہش ہوتی ہے آئیں اور وہ بھی سنیں۔ اس نے بیان کے دوران ایک چٹ لکھی اور مجھ سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ آپ کے ہاں مسلک دیوبند میں جس طرح مرد حضرات علماء کی بیعت کرتے ہیں ایسے خواتین بھی بیعت کرتی ہیں، تو کیا خواتین کے لیے علماء کی بیعت کرنا اس کی کوئی دلیل شرعی موجود ہے؟ میں نے کہا آپ نے سوال معقول کیا ہے، اور کوئی معقول سوال کرے تو ہم اس کو داد اور شاباش دیتے ہیں، غیر معقول سوال کرے تو اس سے طبیعت کو تکلیف ہوتی ہے، معقول سوال کرے تو جواب بھی دیتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس کا سورۃ الممتحنہ میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن۔ اے پیغمبر، اگر آپ کے پاس وہ عورتیں آئیں جو پہلے کلمہ پڑھ چکی ہیں اور اب بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان کو بیعت فرما لیں، اور 6 شرطیں لگا دیں۔ تم شرک نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، اولاد قتل نہیں کرو گی، بہتان نہیں باندھو گی، پیغمبر کی بات مانو گی، نافرمانی نہیں کرو گی۔ یہ 6 شرطیں لگائیں اور آپ ان کو بیعت کر لیں۔ میں نے کہا دیکھیے قرآن سے ثابت ہوا کہ عورت کو بیعت کرنی چاہیے۔ آپ حضرات میری بات توجہ سمجھنا، ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہمارے مرد بھی اپنے مسلک پر تیاری نہیں کرتے، اور ان کی عورتیں بھی اپنے مسلک پر تیاری کرتی ہیں۔ اس نے میری اس دلیل پر ایک سوال کیا، اور سوال بڑا معقول تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ استاد جی میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ کوئی خاتون نبی سے بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں، میرا سوال یہ ہے کوئی خاتون عالم سے بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ میں نے سوال کیا کوئی عورت عالم کی بیعت کرے اس کی دلیل دیں۔ آپ نے مجھے دلیل دی ہے کہ عورتیں نبی کی بیعت کرتی تھی، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو میرا سوال ہے اس پہ آپ کی دلیل نہیں ہے، اور جو آپ کی دلیل ہے وہ میرا سوال نہیں ہے، تو بات اس کی معقول ہے۔ معقول بات پہ داد دینی چاہیے۔ اور مجھے کوئی بندہ اگر سوال کرے، اللہ گواہ ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن سوال ایسا کرے کہ سوال سن کر لطف آئے۔ اب میرا دل کرتا ہے لیکن وقت ہمیں، ورنہ میں سوالات ہی پیش کرتا کہ بعضوں نے یہ سوال کیا تو میں نے یہ جواب دیا، یہ سوال کیا تو یہ جواب دیا۔ جو علماء بیٹھے ہیں میں ان کی لذت کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ کل وہاں ہمارا جلد بیان تھا کوئٹہ، صبح 11 بجے بحر العلوم میں، تو بیان کے بعد شیخ الحدیث صاحب وہاں کے تشریف لائے۔ شیخ الحدیث صاحب رخصت پہ تھے، ان کے جو نائب تھے بہت بڑے عالم تھے، تو مجھے انہوں نے کہا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا فرمائیں۔ انہوں نے کہا ہمارا سوال یہ ہے، حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو 72 فرقے جہنمی ہوں گے یہ فرقے کون سے ہیں؟ کیا وہ کافر ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، یا مسلمان ہوں گے اور بد عملی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ توجہ رکھنا، یہ ہوں گے کون؟ ان کا جو جہنم میں جانا ہوگا یہ مؤبد ہوگا یا غیر مؤبد؟ ہمیشہ جہنم ملے گی یا تھوڑی دیر کے لیے؟ اگر ہمیشہ جائیں گے تو مطلب کافر ہو، اگر ہمیشہ نہیں جائیں گے تو اس کا معنی کافر نہیں ہے بلکہ فاسق ہے۔ تو اگر اس سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کے لیے باطل فرقے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حق فرقہ ہو، مسلمان ہو اور گناہ کرے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس کے لیے تقسیم کی کیا ضرورت ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے؟
جب یہ 72 کافر نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہی ہے تو اس کے لیے فرقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی اہل حق ہو، گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا اور وہاں سے گزر کے جنت میں جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ جانے والے لوگ ہیں تو پھر وہ تو 72 نہیں ہے، ان کی تعداد تو بڑی مختلف ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ عقیدے کی بنیاد پہ بدعتی ہے، عمل کی بنیاد پہ بدعتی نہیں ہے۔ بعض بدعات جن کا تعلق عمل سے ہے اور بعض بدعات جن کا تعلق نظریے عقیدے سے ہے، یہ عقیدتاً بدعتی لوگ ہیں، یہ فرقے ہوں گے۔ باقی آپ کا یہ سوال کہ جنت میں تو برا مسلمان بھی جہنم سے ہو کر جائے گا اور یہ بھی جہنم سے ہو کے پھر جنت میں جائے گا، تو تخصیص کیا ہے؟ میں نے کہا اس حدیث میں اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں ایسے لوگ جو کافر نہیں ہوں گے لیکن بدعقیدگی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے نہیں، بدعقیدگی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور انہوں نے بد عقیدے پر ایک اپنی مستقل جماعت بنا رکھی ہوگی، ایسے 72 فرقے ہوں گے۔ اب اس کا آپ کو صرف مزہ نہیں آنا چونکہ آپ کا موضوع نہیں ہے نا، تو مجھے اتنا ہم نے تعجب سے کہا کہ ہم نے کتنے کتب پڑھی ہیں لیکن یوں مجھے جواب نہیں ملا۔ ایک اور بہت بڑے استاد سے وہ تشریف لائے، مجلس جم گئی، انہوں نے کہا جی ایک میرا بھی سوال ہے۔ میں نے کہا آپ بھی فرما لیں۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک پرانا فرقہ گزرا ہے، اسے کہتے ہیں جبریہ۔ اس جبریہ فرقے کا عقیدہ کیا تھا کہ آدمی مجبور محض ہے، جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اس نے کرنا ہی ہے۔ جس کے مقدر میں لکھا کفر وہ کفر کرے گا، مقدر میں لکھا ہے قتل وہ قتل کرے گا، مقدر میں لکھا ہے نماز پڑھے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی مجبور محض ہے، آدمی پابند ہے اللہ کی تقدیر کا، جو مقدر میں لکھا ہے اس نے کرنا ہی ہے، تو پھر جہنم اور جہنم کی سزا دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو مجھے فرمانے لگے یہ جو ان کا سوال ہے اور ہم کہتے ہیں وہ آدمی عقیدہ اور مذہب غلط ہے، بات تو بالکل ان کی صحیح ہے کہ جب آدمی تقدیر کا پابند ہے تو تقدیر کی وجہ سے اس نے کام کرنا ہے، تو پھر بات تو ان کی وجہ ہے، ان کو ہم غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا مولانا بات سمجھے، کہتے ہیں ہمارا بھی نظریہ یہی ہے کہ جو مقدر میں لکھا وہ ہو کر رہنا ہے، تو ہمارا بھی نظریہ یہ، ان کا نظریہ بھی یہ، ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق سمجھے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ بندے نے ضرور کرنا ہے، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ ہے اللہ کے علم میں تھا، میں بندے کو اختیار دوں گا اور یہ بندہ کام یہ کرے گا، تو چونکہ بندے نے کرنا تھا اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ تقدیر امر الہی کو کہتے ہیں، ہم تقدیر علم الہی کو کہتے ہیں۔ اب وہ چونکہ منطق اور فلسفے کے استاد سے نا وہ دنگ رہ گئے۔ میں نے کہا ہمارے اکابر نے لکھا ہے، صرف سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بات علماء کے لیے کی ہے، آپ کے لیے نہیں کی، اس لیے کہ اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تو آپ محسوس نہ فرمائیں۔ اچھا آپ کو یہ سوال ضرور ہوگا کہ جب ہمارے لیے بات نہیں تھی تو پھر ہمارے سامنے کیوں کی ہے؟ پھر کسی مدرسے میں کہہ لیتے ہیں نا، ہمیں بلا کر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بھی جواب آپ سن لیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، عوامی مجمع تھا، اس میں ایسی باتیں فرما دی جو عوام کو سمجھ نہیں آئی۔ مولوی صاحب اسٹیج پر بیٹھے تھے، انہوں نے بیان کے بعد حضرت تھانوی سے کہا حضرت آپ نے اتنا مشکل مسئلہ عوام میں چھیڑا جو عوام کو سمجھ نہیں آیا، تو یہ بیان عوام کے سامنے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت تو حکیم الامت ہے، فرمانے لگے اگر یہ مسئلہ عوام کو سمجھ آیا تو اچھا، اگر نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ عوام کو سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا، ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اب حکیم الامت کا ذوق دیکھنا، حکیم الامت فرمانے لگے اگر ان کو مسئلہ جو میں نے بتایا سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا کیوں؟ یہ مسئلہ تو ان کو سمجھ نہیں آیا، لیکن جو لوگ میرے جلسے میں ہیں یہ آئندہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا ذہن بنا ہے کہ مولوی اشرف علی بہت بڑا عالم ہے، اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کا ذہن بنا کہ ہمارے مسلک عالم بہت بڑا عالم ہے، اب ہمیشہ میری بات پر اعتماد کریں گے۔ یہ گمراہ کب ہوتے ہیں؟ جب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے پاس بھی علم ہے لیکن ذاکر نائک بھی ان پڑھ نہیں ہے، تمہارے پاس بھی علم ہے جاوید غامدی کا بھی بڑا مطالعہ ہے، تمہارے پاس بھی علم ہے، ہم نے بھی فاضل عربی کی ہے، ہم نے بھی ایم اسلامیات کی ہے۔ اب یہ گمراہ ہوتے ہیں جب ان کا ذہن بن جائے ہمارے عالم کے پاس جو علم ہے
ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اتنا بڑا عالم ہے، فرمایا اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہ ہوتے ہی تب ہیں جب اپنے عالم کے علم ان کے دماغ میں نہیں ہوتا، تو یہ سمجھتے نہیں ہمارا عالم بھی ہے اور فلاں ڈاکٹر بھی ہے، ٹھیک ہے تمہارا مطالعہ زیادہ ہوگا لیکن ایسا وہ بھی نہیں جیسا آپ نے سمجھا ہے۔ خیر اس بچی نے جو سوال کیا معقول سوال تھا، میں نے اس کا جواب دیا۔ میں نے کہا بیٹی مجھے یہ بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نماز کا وقت آتا تو مصلی پہ صحابہ کو نماز کون پڑھاتا؟ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا جمعے کا دن ہوتا تو ممبر پہ خطبہ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا جب مجاہدین کے قافلے جاتے قیادت یا روانہ کون کرتا؟ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا جب مرد عورت کا نکاح ہوتا تو نکاح کون پڑھاتا؟ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھتا تو فتویٰ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا جب کسی عورت نے بیعت کرنی ہوتی تو بیعت کون لیتا؟ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا بیٹی مجھے یہ بات سمجھاؤ، اب اگر مصلی پہ مسجد میں نمازی موجود ہو، مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے مولانا۔ میں نے کہا جمعے کے دن خطبہ کون دے گا؟ کہتی ہے مولانا۔ میں نے کہا قیادت جہاد کی کون کرے گا؟ کہتی ہے مولانا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھے تو فتویٰ کون دے گا؟ کہتی ہے مولانا۔ میں نے کہا تمہارا نکاح پڑھانا ہو تو کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے مولانا۔ تو میں نے کہا جب تم نے بیعت کرنی ہو تو تمہیں مریدنی کون بنائے گا؟ میں نے کہا اب کون کرے گا؟ اس کام کے لیے اللہ کے نبی آئیں گے۔ میں نے کہا جب باقی سارے کام ہم نے کرنے ہیں، نکاح تمہارا ہم نے پڑھانا ہے، سبق ہم نے تمہیں پڑھانا ہے، تو بیعت بھی تمہاری ہم نے لینی ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم نبی کا وارث ہے، عالم نبی کا۔ توجہ رکھنے، یہ میں ساری بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اللہ کرے آپ کے ذہن میں نہیں تو میں سمجھاؤں گا کہ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی۔ ہم اللہ کے نبی کے وارث ہیں۔ مجھے بتاؤ جو دنیا سے جائے جسے مورث کہتے ہیں، جو پیچھے رہ جائے جسے وارث کہتے ہیں، تو بیٹا اپنے باپ کی تمام چیزوں کا وارث ہوتا ہے یا کچھ کو لیتا ہے کچھ کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو جب ہم نبی کے وارث ہیں تو ہم نے سارے کام کرنے ہیں نا، آدھے کام تھوڑی کریں گے۔ ہم آپ کو بیان بھی سنائیں گے، آپ کو تقریر بھی سنائیں گے، آپ کو مسئلے بھی بتائیں گے، آپ کے نکاح بھی پڑھائیں گے، کوئی مرے تو جنازہ بھی پڑھائیں گے، اور اگر کوئی مرید بنے تو پھر نہیں، یہ تھوڑی بیعت نہیں کرنی۔ یہ جیسے کو ان پڑھ جہاں پیر ٹوڑنا کہ جن شریعت ہی پتہ نہ ہو، یہ عجیب بات ہے۔ نماز ہم نے پڑھانی ہے، جمعے کا خطبہ ہم نے دینا ہے، نکاح ہم نے پڑھانا ہے، مسئلے ہم نے بتانے ہیں، باقی سارے کام ہم نے کرنے ہیں، آپ کے بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے، جنازے ہم نے پڑھانا ہے، اور جب بیعت کرنی پڑے ہوں میں دربار تے سائیں جی کو چلنا، تھوڑی بیعت نہیں کرنی۔ میں نے کہا بھی کوئی عقل کرو، ہم نبی کے وارث ہیں تو ہم سارے کام ہم کریں گے نا، آدھے ہم کریں آدھے نہ کریں، ایسے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، توجہ رکھنا، حضور پاک کے جانشین ہیں۔ صدیق اکبر نے سارے کام کیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ بعض لوگ حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے کہا ابو بکر تمہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، قرآن کا حکم ہے خذ من اموالہم، اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ لیں، نبی تھے ہم نے زکوٰۃ دی ہے، تمہیں نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں حضور کا وارث ہوں، میں نبی کا جانشین ہوں، لو منعونی اقالا لیؤدونہ الی رسول اللہ لاقتلہم، جو تم نے ایک رسی زکوٰۃ حضور کو دی ہے مجھے نہ دی میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اگر میں نبی کا وارث ہوں تو میں نے نبی کے سارے کام کرنے۔ تو میں یہ بات کیا سمجھا رہا تھا؟ مردوں کو الگ سمجھانا، عورتوں کو الگ سمجھانا، یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بس آپ کا جلسے والوں کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ہم نے جلسے کا اہتمام کیا لوگ تھوڑے آئے ہیں، بھائی جلسہ خواتین کے لیے ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، جو آگے ہیں ان کی مہربانی ہے، جو نہیں آئے ان کا تو اہتمام ہی نہیں ہے، اہتمام اس کا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بیانات کرنا جس میں صرف خواتین ہوں، یہ خواتین کا حق ہے، یہ ان پر احسان نہیں ہے، اور اس کا اہتمام علماء کو کرنا چاہیے۔ توجہ رکھیں آپ، اس کا حق، اس کا علماء کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک قسم کے دماغ دیکھیں، غیر مقلدین کا دماغ کیا ہے؟ توجہ رکھیں اسی آیت پہ کہ عورتوں کو بیعت نہیں کرنی چاہیے علماء کی، کیوں؟
اس آیت میں ہے کہ عورت بیعت کرے نبی کی، انہوں نے آیت یہی لی ہے، مسئلہ غلط نکال لی ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ آدھا مسئلہ نکال لیا۔ انہوں نے کہا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی بیعت ہو، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ علماء کی بیعت ہو۔ آپ بتاؤ علماء کی بیعت ثابت ہوئی کہ نہیں اس آیت سے؟ بتاؤ بھائی، جو کام نبی نے کیے وہی کام علماء نے کرنے ہیں نا۔ تو جب عالم نے بیعت لی ہے، اب عورتیں بیعت نبی کی کریں گی یا عالم کی؟ اب نبی تو پیدا ہوگا نہیں، تو انہوں نے آدھا مسئلہ ختم کیا اور ایک بندے نے ایک مسئلے کا اضافہ کیا۔ ذاکر نائک کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق کے نام پہ، خواتین کے حقوق کے نام پہ اسلام میں حقوق نسواں، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے۔ ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، کیا عورتوں کے لیے ووٹنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عورت ووٹ ڈال سکتی ہے؟ میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ ڈال سکتی ہے کہ نہیں، ہمارا ذہن اور ہمارا نظریہ یہ ہے، اگر دونوں طرف غلط قسم کے لوگ کھڑے ہوں، عورتیں ووٹنگ میں حصہ نہ لیں، صرف مرد جائیں اپنے حقوق اپنی ضرورتوں کے لیے۔ لیکن اگر ایک طرف حق والا ہو اور ایک طرف باطل ہو، اور آپ کو یہ سمجھ آئے ہماری عورت کے ووٹ سے حق والا جیتے گا باطل ہار جائے گا، تو پھر عورت کا ووٹ دینا بھی فرض ہے، پھر اس کو نکلنا چاہیے ووٹ دینے کے لیے، تاکہ اگر یہ شرابی، یہ کبابی، یہ بے ایمان اسمبلی میں جا رہا ہے، میرے ووٹ سے رک سکتا ہے تو اس کو روک دے، تاکہ نیک آدمی اسمبلی کے اندر جائے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، پھر عورتیں گھر میں ٹھہریں، اپنے حقوق کے لیے مرد جس کو مناسب سمجھیں ووٹ دیتے پھریں۔ تو ذاکر نائک نے کیا مسئلہ بتایا؟ عورت نے پوچھا کیا عورت کی ووٹنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب کا دماغ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کہنے لگا کہ عورت کہ شرعی ووٹنگ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ عورت ووٹ دے سکتی ہے۔ ابو بکر تو کہیں گے تو پھر نا تو تھلے منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ جو میں نے اسے ڈانٹا نا وہ تمہیں نہیں سمجھے، میں کیا سمجھا رہا ہوں، میں اس کے سمجھا رہا ہوں کیمرے کے آگے سے گزرے تو خود روکا کر، آنے والے نے نہیں رکنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیمرہ کیوں ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ سمجھتے ہو کہ مولانا کو شوق ہے، مجھے شوق نہیں ہے۔ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اس بیان نے نیٹ پہ اپلوڈ ہونا ہے۔ آج بہاولپور میں بیان ہے، 10 اعتبار امریکہ کینیڈا اور دنیا نے اس کو سننا ہے۔ جب اس کے آگے سے لوگ گزرتے ہیں، لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب کیمرہ تو ٹھیک رکھا کرو یار، تو اسے کوئی بندہ بھی نہیں روک سکتے۔ اس لیے آپ کو نہیں اندازہ ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے جامعہ مدنیہ بھی کہا تھا، اور پرسوں سبی جلسہ تھا تو ذاکر نائک پر چٹیں آ گئی۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ ذاکر نائک خوش قسمتی اس کو مرید اچھے ملے ہیں، میری بدقسمتی مجھے مرید اچھے نہیں مل رہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا کتنا بڑا گراؤنڈ کا جلسہ ہے، اور دیکھو سادہ جلسہ ہے۔ اگر یہی آپ کے شہر میں ذاکر نائک آتا، میں نے کہا آپ کا جلسہ اسٹیڈیم میں ہونا تھا، یہی 10,000 کرسیاں لگنی تھی، یہی ٹینٹ لگنے تھے، ادھر 10 کیمرے سجنے تھے، اس نے بن پھپ کے اسٹیج پہ آنا تھا، تو دنیا نے کہا کتنا بڑا مذہبی اسکالر ہے، دیکھو سبی میں 10,000 لوگوں نے سنا ہے، اور ہمارے 10,000 کے مجمع کا آپ نے گیٹ دیا ہے، یہ دیواریں ساتھ لگا دی ہیں، اور ایک انہوں نے کیمرہ لگایا، ٹھیک 25 منٹ کے بعد وہ بھی جواب دے گیا۔ میں نے کہا اب بتاؤ یہ ہمارا قصور ہے؟ پھر کہتے ہیں علماء میڈیا پر نہیں آتے، علماء کو میڈیا پہ کردار ادا کرنا چاہیے، جو کردار ادا نہیں کرتے انہیں گالیاں دیتے ہیں، جو کردار ادا کرتا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ میں نے بتایا تھا یہاں منڈی بہاولدین میرا ایک جلسہ تھا، ایک آدمی کے گھر میرا کھانا تھا اور اس کے 2 ہوٹل تھے۔ مجھے بڑے وہ دکھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنا پیسہ دیتے ہیں نا، مولوی کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں کرتا ہوں، کہتے جی ہاں، تو میں نے کہا مجھے پیسہ دو۔ ان کو جو نہیں کرتے ان کو ڈانٹتا ہے، جو کرتا ہے اسے تو پیسہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا جو میڈیا پہ نہیں آتے ان کو آپ کوستے ہیں، جو میڈیا پہ آتا ہے اسے کیمرہ لے کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے کوئی بندہ کمپیوٹر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مجھے سب لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب چینل، میں کہتا تو آج آپ پیسے جمع کریں، میں کل چینل بناتا ہوں، مجھے تو انکار نہیں، آپ ہمیں اس سے بہتر کیمرہ دو، ہم بہتر ویڈیو بنا کے ایڈیٹنگ کر کے نیٹ پہ لے آئیں گے، ہم کریں گے کام، ہمیں تو اس سے انکار رہی ہے۔ چلیں تو ذاکر نائک کی دلیل سنیں۔ اس نے کہا کہ توجہ، کہتے ہیں عورت ووٹ دے سکتی ہے، دلیل سننا، کہتا ہے قرآن میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، یہ جو حضور کے دور میں عورتیں بیعت کرتی تھی نا، اسی بیعت کا نام آج ووٹنگ ہے۔ نبی کو دے سکتی ہیں تو انہیں کیوں نہیں دے سکتی؟ میں نے کہا بتاؤ بیعت علی ید نبوت کیا چیز ہے اور آج کے دور کی ووٹنگ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ایک نے مسئلے کا اضافہ کر دیا اسی آیت سے، ایک نے اسی سے مسئلہ ایک کم کر دیا۔ ہم کمی بھی نہیں کرتے، اضافہ بھی نہیں کرتے، ہم جوں کا تو مسئلے کو رکھتے ہیں۔ میں نے بات یہاں سے چلی سی، بات لمبی نہ ہو جائے، میں اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے کہا ہمارا
یہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کا سالانہ جلسہ ہے، اور ذہن میں رکھیں ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں مردوں کا نصاب کچھ الگ ہے اور خواتین کا نصاب کچھ الگ ہے۔ کیوں؟ مردوں کے تقاضے الگ ہیں، خواتین کے تقاضے الگ ہیں۔ مردوں کے پاس وقت کی نوعیت اور ہے، عورتوں کے پاس وقت کی نوعیت اور ہے۔ بچیوں کی شادی کی عمر کچھ اور ہوتی ہے، مردوں کی شادی کی عمر نسبتاً کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے ان کا نصاب الگ رکھا ہے اور عورتوں کے نصاب میں کچھ فرق ہی ہے۔ آج جو صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر جو کتب ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کا ایک نصاب مردوں کے لیے ہے اور ایک نصاب خواتین کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں آج خواتین کا جو ختم ہے اور مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، میں اس حدیث پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین کے نصاب کی آخری حدیث، کتاب النکاح کی آخری حدیث امام بخاری نے جو پیش فرمائی ہے نا، ذرا اس کی روشنی میں آپ نے امام بخاری کا مزاج سمجھنا ہے۔ میں یہ بتاؤں گا ایک امام بخاری کا مسلک، ایک امام بخاری کا منہج۔ میں جب بیان ختم کروں نا، رک جاؤں، آپ سمجھے دو چار بندے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو میں بیان روک لیتا ہوں تاکہ یہ پیچھے دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر میں بیان شروع کروں۔ مولانا آپ آگے آ جائیں آپ لوگ۔ اب آپ سارے دیکھ لیں، میں نے اس لیے ان کو بلایا کہ آپ سارے دیکھ لیں، دو چار کیوں دیکھیں، سارے دیکھیں نا۔ یہ میرے ساتھ ہر روز ہر جلسے میں ہوتا ہے، جس میں 2-3 جلسے ہو جاتے ہیں، پھر وہاں کا مجمع بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم آپ سے لڑتے نہیں ہیں نا، وقت دیتے ہیں بھی آپ دیکھ لیں، آپ نے دیکھ لیا اب مسئلہ شروع کر دیں۔ میں مسئلہ شروع کروں گا، آپ ادھر دیکھیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آنا۔ ہمارے مزاج میں نہ تو مزاج ایسا ہے کہ کیا کہتے ہیں موڈ آف ہو جائے، نہ مزاج میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا تو ہمیں ٹینشن ہو گئی ہے۔ توجہ رکھے ذرا، میں نے کہا ایک ہے امام بخاری کا مسلک، ایک ہے امام بخاری کا منہج۔ کیا یاد رکھیں گے بھئی؟ آپ نے گرمی وقت دیا، کچھ لے کر تو جاؤ نا۔ ایک ہے امام بخاری کا مسلک، ایک ہے امام بخاری کا مسلک۔ اور منہج کا معنی کیا ہے؟ مسلک کہتے ہیں نظریے کو، منہج کہتے ہیں مزاج کو۔ امام بخاری کا نظریہ بھی دیکھیں، امام بخاری کا مزاج بھی دیکھیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگوں پر الزام ہے جس کی آپ تیاری نہیں کرتے۔ آپ کا بچہ پھسلتا ہے پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، بچی بدکتی ہے پھر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے اپنی تیاری کریں۔ الزام کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیوبند والے بخاری والے نہیں ہیں، یہ حنفی بخاری والے نہیں ہیں، یہ مقلد بخاری والے نہیں ہیں۔ میں مختصر سے بات کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری کا منہج کیا ہے، امام بخاری کا مزاج کیا ہے۔ امام بخاری سے مزاج ہمارا ملتا ہے یا امام بخاری سے مزاج غیر مقلدین اہل حدیث کا ملتا ہے؟ آپ اس کو سمجھیں۔ امام بخاری نے یہ جو حدیث بیان کی کتاب النکاح کے آخر میں، اس میں امام بخاری نے 2 مسئلے بیان کیے ہیں، پھر ایک حدیث بیان کی ہے۔ امام بخاری پوری صحیح بخاری میں 3-4 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلے مسئلہ، اس مسئلے کے بعد دلیل اور دلیل کی سند۔ یہ امام بخاری کا طرز ہے، مسئلہ، دلیل اور سند۔ کبھی دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں ماں سند نہیں دیتے، کبھی اجماع پیش کرتے ہیں ماں سند نہیں دیتے، کبھی اکابرین کو پیش کرتے ہیں سند نہیں دیتے، اور جہاں پہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کریں اس میں عموماً امام بخاری سند پیش کرتے ہیں۔ اب ذرا امام بخاری کا آپ مزاج دیکھنا۔ امام بخاری نے 2 مسئلے بیان کیے۔ نمبر 1 قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلہ۔ نمبر 2 مسئلہ طعن الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند العتاب۔ یہ 2 مسئلے بیان کیے۔ پھر امام بخاری نے دلیل بیان کی ہے، تو امام بخاری دلیل بیان کرتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں عاتبنی ابو بکر جعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی۔ حضرت امام بخاری نے پھر دلیل کی سند بیان کی ہے۔ بابی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ۔ تو امام بخاری مسئلہ، پھر دلیل اور دلیل کی سند۔ آپ امام بخاری کا ذوق اور امام بخاری کا مزاج دیکھیں۔ مسئلے کتنے بیان کیے؟ 2۔ نمبر 1 قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلہ۔ نمبر 2 مسئلہ طعن الرجل ابنتہ فی الخاصرہ عند العتاب۔ پہلا مسئلہ بیان کیا، کیا کوئی بندہ اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے تعلق والے سے پوچھ سکتا ہے کہ رات تم گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ دوسرا مسئلہ، کیا باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے
یہ دو مسئلے بیان کیے، اور دلیل کیا بیان کی ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نے واقعہ بیان کیا جب حضور پاک ایک غزوے میں گئے ہیں، امی عائشہ کا ہار تھا، وہ گم گیا، اسے تلاش کرنے لگے، کافی وقت گزر گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، امی عائشہ بھی تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی نے امی عائشہ کی گود میں سر رکھا، حضور لیٹ گئے اور نیند آ گئی، اور صحابہ امی عائشہ کا ہار تلاش فرما رہے ہیں اس پورے جنگل سے کہ ہار ملے اور چلے۔ حضرت صدیق اکبر باپ ہیں، امی عائشہ بیٹی ہے، اگر جسمانی تعلق کو دیکھے صدیق بڑے ہیں اس لیے کہ باپ ہے، امی عائشہ چھوٹی ہے کیونکہ بیٹی ہے، اگر روحانی تعلق کو دیکھے تو صدیق چھوٹے ہیں کیونکہ بیٹا ہے، عائشہ کو دیکھے تو بڑی ہے کیونکہ ماں ہے، اگر خونی رشتے میں دیکھے صدیق بیٹا ہے، اور ایمانی میں رشتے میں دیکھے، اگر خونی رشتے میں دیکھے صدیق باپ عائشہ بیٹی، ایمانی رشتے کو دیکھے تو صدیق بیٹا اور عائشہ ماں ہے۔ امی عائشہ صدیق کی بھی ماں ہے نا، اس لیے کہ نبی کا جب باپ ہے تو نبی کی بیوی تو ماں ہوتی ہے۔ امی عائشہ کے دو رشتے تھے، لیکن صدیق اکبر آئے اور بڑے غصے ہوئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جال یطعننی بیدہ عاتبنی ابو بکر، میرے باپ نے مجھے ڈانٹا، اور اس طرح ڈانٹا، اپنے ہاتھ کو لیا، میری کوہنی میں رکھ کے دبایا، اور کہا عائشہ تیری وجہ سے دیر ہوئی ہے، تیری وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں، تیرا ہاتھ گما اور یوں ہوا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اب جب میرے باپ نے مجھے یہاں رکھ کے ہاتھ ڈانٹا اور دبایا، مجھے درد تو ہوئی لیکن میں نے اف نہیں کی، میں نے حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ لا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ براس ولا فخذی، حضور کا سر میری گود میں تھا، حرکت کرتی حضور کی آنکھ کھل جاتی، میں نے اپنے باپ کے دبانے کے درد برداشت کی ہے، اف نہیں کی تاکہ محبوب کی نیند خراب نہ ہو۔ دیکھیں باپ کا بھی خیال کیا ہے، شوہر کا بھی خیال کیا ہے، باپ کا بھی خیال کیا ہے، شوہر کا بھی خیال کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ شوہر بھی ہیں اور امی عائشہ کے نبی بھی ہیں۔ اس کا فرق کیا نکلتا ہے؟ میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فلا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نبی کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا ورنہ اعمال ضائع ہوں گے، کفر میں چلے جاؤ گے۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا حکم عام امتی کے لیے ہے، نبی کی بیوی کے لیے نہیں ہے، کیوں وہ امتی بھی ہے اور نبی کی بیوی بھی ہے۔ بیوی کو بعض استثناء وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کو نہیں ہوتے۔ امی عائشہ حضور کی بیوی بھی ہے، امی عائشہ حضور کی امتی بھی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کبھی کبھی اب امتی اور نبی سے ناراض ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی کبھی حضور فرماتے ہیں عائشہ جب تو روٹھ جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے ناراض ہونا تو مجھے پتہ چلتا ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا جب تو خوش ہوتی ہے نا کہتی ہے رب محمد کی قسم، جب تو مجھ سے خوش نہیں ہوتی ہے نا کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ میں سمجھ تو آج عائشہ خوش نہیں ہے، یہ بیوی ہے نا، بیوی ہے۔ اب دیکھیں اگر عام یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ تھوڑا سا قریب بھی آپ نے کہا مولانا کا ادب نہیں کرتا تو خیال کر، اور اگر میرا بیٹا سیدھا کندھے پر بھی چڑھ جائے آپ نے بولنا بھی نہیں ہے، کیوں؟ آپ کہیں یہ مولانا کا بیٹا ہے، اس میں کوئی بھی نہیں بولتا۔ تو جس طرح بیٹے کے معاملے میں آپ کا ذوق بدلتا ہے، اسی طرح آپ کی اہلیہ کا بھی آپ کے بارے میں ذوق بدلتا ہے۔ بیوی کبھی تھوڑا سا غصے آ جائے تو برداشت کیا کریں، اتنی جلدی اس کو ڈانٹا نہ کریں۔ مجھے غصے ہوتی ہے، سمجھتے نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں۔ ہمارے شیخ حکیم اختر فرماتے تھے بیوی اور عظمت نہیں سمجھے، ہماری عظمت کا خیال نہیں کرتی۔ حضرت فرماتے تھے آپ شیخ تو بڑے تھے، میں وہ سارے جملے نہیں نقل کر سکتا، مناسب نہیں ہے۔ حضرت فرماتے بیوی اور عظمت، تجھے یہ بات کہتے شرم آنی چاہیے، ہماری عظمت کا خیال نہیں کرتا۔ عظمت والوں کے وہ تعلق ہوتے ہیں جو تیرے بیوی کے ساتھ ہے۔ عظمت یہ بیوی کے اوپر روب نہ چڑھا کرو، میری عظمت کا خیال نہیں کرتی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خواتین بھی چوڑی ہو جائے نا۔ ادھر اللہ کے نبی نے ان کو بھی سمجھایا، اگر اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم ہوتا میں تمہیں کہتا شوہر کو سجدے کرو، اسے ہے کہ تم بھی خیال کرو اور آپ کیا کچھ آپ بھی خیال کریں۔ کوئی تھوڑی بہت گھر میں توتکار ہو جاتی ہے، ہمیں برداشت کرنے کی عادت پڑنی چاہیے۔ سہارنپور کے بزرگ تھے، ان کی بیوی ذرا سخت مزاج کی تھی، درسگاہ میں بیٹھے، بیوی نے برقع پہنا اور درسگاہ میں آگے، اور حضرت کی آگے اچھی خاصی انہیں دھلائی کر دی۔ اب طالب علم کو غصہ چڑھا، اس نے کہا استاد جی فارغ کریں اس کو، کوئی اور نکاح کر لے، کیا ضرورت ہے ایسی بیوی کو رکھنے کی۔ حضرت فرمانے لگے تھکا ہوں گھر جاؤں تو رات کو دباتی ہے، بھوک لگے تو روٹی پکاتی ہے،
اور کپڑے گندے ہوں تو دھو کر دیتی ہے، اتنا خیال کرتی ہے۔ مجھے غصہ چڑھے تم پہ نکالتا ہوں، اس کو چڑھے تو اس نے کس پہ نکالنا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر غصہ بھی نکال لیے کیا ہے، ایک غصہ کیا تو 7-10 کام بھی تو کیے نا۔ آپ ایمان سے بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی غلام بھی ہو نا، آپ کا نوکر بھی ہو، اور بات مزاجی کرے نا، کوئی بندہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرو، کہتے ہیں تین نہیں پتہ ساڑھے کتنے کام ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کچھ نخرہ اس کا برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمارے کام بھی بہت آتا ہے۔ کچھ نخرہ اس کا حق ہے، اس کو ناز ہوتا ہے اپنے شوہر پہ، تو ناز اگر آپ پر بھی نہیں دکھائے گی، بتاؤ اس نے ناز کس پہ دکھانا ہے؟ شوہر بھی ناز نہیں برداشت کرے گا، بیوی نے جانا کہاں پر ہے؟ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ چلیں مسئلہ سمجھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، آتبنی ابو بکر، مجھے حضرت ابو بکر نے ڈانٹا اور مجھے کوکھ میں ہاتھ رکھ کے دبایا، عائشہ تیری وجہ سے ہے۔ اب حضرت امام بخاری نے مسئلے کتنے بیان کیے؟ 2۔ نمبر 1 مسئلہ، کیا کوئی آدمی اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے؟ رات گھر والوں کے پاس گئے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ، باپ بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے؟ اور دلیل ایک مسئلے کی پیش کی ہے، دوسرے مسئلے کی پیش نہیں کی ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلے پر دلیل پیش کی ہے کہ باپ بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے، اس مسئلے پر دلیل پیش نہیں کی ہے کہ کوئی دوست پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے۔ پتہ چلا امام بخاری کا ذوق یہ ہے، آپ مسئلہ پوچھے، مفتی جواب دے، دلیل دے دے تو اس کی مرضی، دلیل نہ دے تو پھر اس کی مرضی۔ ہر مسئلے پہ حدیث مانگنا یہ بخاری کا ذوق نہیں ہے۔ دیکھو مسئلے 2 بتائے ہیں، ایک پہ دلیل دے دی ہے اور ایک پہ دلیل دے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم نے بحث چلائی ہے، حدیث ہے تو پھر بخاری کو ماننا چھوڑ دو نا۔ بخاری نے مسئلہ بیان کی، حدیث بیان ہی نہیں کی، تو پھر بخاری کو چھوڑ دو۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کیا اس مسئلے پر حدیث نہیں ہے؟ میں نے کہا حدیث ہے، توجہ رکھنا، حدیث ہے۔ مجھے نہیں کہتا ہے کہاں پہ؟ میں نے کہا فضائل اعمال میں۔ کہاں پہ؟ مسئلہ کس کتاب میں ہے؟ بولو نا۔ اور دلیل کس کتاب میں ہے؟ تو پھر فضائل اعمال کو چھوڑ دے۔ میں نے کہا مسئلے بخاری دے، دلیل نہ فضائل اعمال دیا، تو فضائل اعمال کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور یہ فضائل اعمال میں دلیل کہاں ہے فضائل اعمال والوں کو بھی نہیں پتا، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ان کا موضوع نہیں ہے نا، ان کا موضوع نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں امت کو ایمان عمال پہ لانا بھی ہے، ایمان عمال بچانا بھی ہے۔ تبلیغ والوں کی ذمہ لانا ہے، ہمارے ذمہ بچانا ہے۔ لانے کے لیے فضائل چاہیے اور بچانے کے لیے دلائل چاہیے۔ اگر آپ کو دلیل کا پتہ نہ ہو تو آپ کا نقص نہیں ہے، ہمیں نہ پتہ ہو تو ہمارا نقص ہے۔ بات سمجھ دیں، فروٹ والی دکان پہ اگر ڈسپرین نہ ملے تو کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں میڈیکل سٹور پہ ڈسپرین نہ ملے تو پھر نقصان کی بات ہے۔ یہ تبلیغ رائے ونڈ یہ فروٹ کی دکان ہے، سرگودا مرکز یہ میڈیکل سٹور، اور یہ سرگودا مرکز اس کے ساتھ یہ آپریشن تھیٹر بھی ہے۔ آپ دونوں دکانوں کی قدر کریں نا تو پھر انشاءاللہ کام چلے گا۔ مجھ سے عقیدت والے خوش ہوتے ہیں، اس لیے میں ایسی باتیں کہہ دیتا ہوں، جن کو نہیں عقیدت وہ نہیں خوش ہوتے۔ بچانے والا کام اور لانے والا دونوں کو شروع کرنے والے الیاس ہیں۔ جس نے لانے والا کام شروع کیا وہ حضرت جی الیاس ہے، اور جس نے بچانے والا شروع کیا وہ ہم جیسا مولوی الیاس ہے۔ چھوٹے بڑے کا فرق ہے لیکن ہے دونوں الیاس۔ دونوں کو ماننا ہے یا ایک کو ماننا ہے؟ ہاں، دونوں کو مانیں گے تو جوڑ ہوگا، ایک کو مانیں گے تو توڑ ہوگا۔ ہم جوڑ والے ہیں، توڑ والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ فضائل اعمال میں کہاں دلیل لکھی ہے ذرا سنیں، حکایات صحابہ گھر جا کر کھولیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا بیمار تھا، ان کا بیٹا بیمار، یہ سفر پہ تھے، واپس آئے، بیٹا وفات پا گیا، اور ان کی بیوی ان کے لیے تیار ہوئی، تیار ہو کے شوہر کے ساتھ رات گزاری۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا جگر دنیا میں مثال بیان کرنی مشکل ہے، یہ صحابیات کا جگر ہے۔ ہماری عورتیں ہوں 2 مہینے بعد واپس آئیں اور بچہ بیمار ہو، سر پہ آسمان اور زمین اٹھا لے گی، اس کو نہیں شرم آنی؟ یہ 2 مہینے بعد تھکا ٹوٹا گھر آیا ہے، اس کو میں آرام کا موقع دوں، یہ آرام کا موقع دے گی تو شوہر کے دل میں قدر آئے گی نا۔ یہ نہیں سوچتی کہ میں نے کیا کیا ہے، پھر سوچتی ہے شوہر نے مجھے ڈانٹ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں شوہر بھی خیال کرے، کچھ بیوی بھی سمجھے۔ حضرت ابو سلمہ گھر آئے، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا بہتر ہے۔ بیٹا وفات پا گیا، اوپر چادر دے کے اس کو چادر دی ہوئی ہے، بیٹا وفات پا گیا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے کہ میرا شوہر آ رہا ہے، میرے شوہر کا حق ہے۔ مجھے ایک اپنے دوست کی بات بڑی پسند ہے، شادی شدہ تھے، جوان بچیاں گھر میں تھی، تو آئے تو بیوی ان کی تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے بیوی سے کہا تم میرے آنے پر تیار کیوں نہیں ہوئی؟ بیوی کہنے لگی جوان بچی ہیں کیا کہیں گی، کیسی بات کرتے ہو؟
بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا کم عقل جب بچی جوان ہو اور شوہر گھر آئے تو پھر بیوی کے ذمے دو وجہ سے تیار ہونا ضروری ہے. ایک وجہ سے کہ شوہر آ رہا ہے، ایک اس وجہ سے میرے آنے پر تو تیار ہوگی، تیری بچی کو پتہ چلے گا کہ شوہر کے آنے پر عورت کو کیسے رہنا چاہیے. جب اس کے سامنے تو گندی رہتی ہے تو اس کا مزاج یہی بنے گا. کل کا ہمارا داماد اس کو طلاق دے گا، ہم پوچھیں گے کیا ہوا، آپ کہیں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہے گھر آئے شوہر تو کیسے رہتے ہیں. اس لیے عمل کے ساتھ اپنی بیٹی کو بتا کہ شوہر کے آنے پر بیوی کو کیسے رہنا چاہیے. اور یہ صحابہ نے کر کے دکھایا. صحابیہ دیکھو، بیٹے کی لاش پڑی ہے اور تیار ہو کر بیٹھی ہے، شوہر نے رات گزاری، بیوی کے ساتھ رات گزاری. صبح ابو سلمہ سے ام سلمہ عقل مند عورت پوچھنے لگی ایک بات تو بتاؤ. اس نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا اچھا بعض عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ مرد بھی ان کی سمجھ کا مقابلہ نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب ام سلمہ کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، اگر بندہ کو تمہیں امانت دے اور پھر امانت تمہارے پاس رکھے اور وقت مقرر پہ تم سے واپس مانگے تو خوش ہو کر دے گو یا ناراض ہو کر؟ اس نے کہا خوش ہو کے. کیوں نہیں دوں گا خوش ہو کے، اس کی امانت ہے مجھے واپس کرنی چاہیے. کہا تمہارا بیٹا جو اللہ نے تمہیں دیا تھا وہ امانت تھی، وہ بیٹا خدا نے رات واپس لے لیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا تم سفر آئے تھے، تمہیں آتے بتاتی تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا، تم کتنے دکھ سے رات گزارتے. میں نے کہا رات سکون سے گزارو، صبح بتا دو کہ بیٹا فوت ہو گیا. اللہ کی قسم اس عورت کا کیا جگر ہوگا، کیا جگر ہوگا ماں کا، اتنی مشقت ہو اور دکھ کو دل میں برداشت کر کے شوہر کی خوشیاں بیت رہی ہے. یہ صحابی حضور کی خدمت میں گئے اور پورا قصہ جا کے بیان کیا. اللہ کے نبی میں آیا، میرا بیٹا بیمار تھا، بیوی نے چادر ڈال دی، مجھے نہیں بتایا. میں نے پوچھا کیسا ہے؟ کہتی ہے پہلے سے بہتر ہے. میں نے بیوی کے پاس رات گزاری ہے اور صبح مجھے انہیں واقعہ بتایا. اللہ کے نبی نے پوچھا ہل آرستم اللیلۃ، رات تم بیوی کے پاس گئے تھے؟ مسئلہ بخاری میں ہے، دلیل فضائل اعمال میں. کیا تم رات گئے تھے؟ میں اس لیے تبلیغ والوں تمہیں کہتا ہوں خدا کرے تمہیں میرا درد سمجھ آ جائے. تمہیں میرا درد نہیں سمجھ آ رہا. اگر میرے بہاول پرانے پہ تم محنت کر کے آج 10,000 کا مجمع اکٹھا کر لیتے، تمہارا کوئی لڑکا کبھی غیر مقلد نہ ہوتا، کوئی نہ بدلتا. تمہیں سمجھ نہیں آتی. تم کہتے ہو سال والا آئے تو بیان سنائیں گے، یہ نہیں آئے گا تو پھر بیان نہیں سنائیں گے. رائے بینڈ کا آئے گا تو مجمع اکٹھا کریں گے، یہ سرگودے سے آئے گا تو اکٹھا نہیں کریں گے. اور جب آپ کا لڑکا اہل حدیث ہوگا پھر مولانا عبدالسماد صاحب، مولانا گمن سے تاریخ لے دو، اور تاریخ بھی مرکز اور جلسے کی نہیں. ہمارے گھر میں ہمارے لڑکے سے بحث کریں. میں نوکر ہوں تمہارا؟ ہم نوکر ہیں؟ گھر میں بحث کرو. مجھے ایمان سے بتاؤ کہ ہمارے آنے پہ تم سب منع کر کے یا کسی گراؤنڈ میں لوگ جمع کرتے، لوگ غیر مقلد ہوتے؟ کبھی بولتے نہیں. لڑکے تمہارے خراب ہوتے تو میرے آنے پر تبلیغ کا کام مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کب تک یہ لڑائی، کب تک اختلافات کو جاری رکھو گے؟ اللہ کے لیے امت کو جوڑو اور سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرو. پھر دیکھو امت میں فرق اور تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. ہم نے امت کو لانا بھی ہے، ہم نے امت کو بچانا بھی ہے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہو سکتا ہم محنت کر کے چلے 4 ماہ پہ لگائیں اور اپنا بچہ کسی کے حوالے کر دیں. ہمیں لانے پر بھی خوشی ہے لیکن جانے پر اس سے زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے حضرات کو بات نہیں سمجھ آتی. مخصوص طرز کا بیان ہو تو دوڑتے ہیں، میسج چلاتے ہیں، اور اس طرز کے علاوہ نہ ہو تو بھاگنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے لیے اپنے اس ذوق کو بدلو، اس ذوق کو بدلو. امام بخاری نے مسئلے کتنے بیان کیے؟ بولو بھائی. اور دلیلیں ایک دیے، ایک مسئلے پہ دلیل دی ہے. معلوم ہوا کہ مفتی سے مسئلہ پوچھے، اس کا دل کرے تو حدیث پیش کرے، نہ دل کرے تو نہ پیش کرے. یہ بخاری کا ذوق ہے. جو کہتے ہیں ہر مسئلے پہ حدیث پیش کرنا ضروری ہے، یہ بخاری کے ذوق والے نہیں ہیں. دیوبند والے بخاری کے ذوق والے ہیں. چلیں دوسری بات سن لیں، میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. دوسری بات، حضرت امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا، توجہ رکھنا، مسئلہ بیان کیا کہ باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے. دلیل میں کس کو پیش کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. بولو. حضرت ابو بکر کو پیش کیا نا، انہوں نے ڈانٹا ہے. ابو بکر نبی ہیں یا صحابی ہیں؟ بولو. صحابی ہیں. معلوم ہوا دلیل میں جس طرح نبی پیش ہو سکتا ہے اسی طرح دلیل میں صحابی بھی پیش ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صحابی کو پیش کیا، نبی کو پیش نہیں کیا. امام بخاری کا ذوق یہ ہے کہ مسائل پہ جس طرح نبی حجت ہے اسی طرح صحابہ بھی حجت ہے. ہم بھی کہتے ہیں پیغمبر بھی حجت ہے اور صحابہ بھی حجت ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں
20 रकात तरावी साहबा ने पढ़ी, हमने कलमा साहबी का पढ़ा है। उससे पूछो इमाम बुखारी ने कलमा अबू बकर का पढ़ा है, इमाम बुखारी ने कलमा अम्मी आयशा का पढ़ा है। अगर बुखारी सहाबी पेश कर सकता है, हम साहबा पेश क्यों नहीं कर सकते? नबी का दीन सहाबा ने बराह रास्त पैगम्बर से सीखा है, जितना वो समझते हैं क़यामत तक आने वाला कोई और इंसान नहीं समझ सकता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश किया है, तो मैंने इमाम बुखारी के ज़ौक़ में 2 चीज़ें पेश की हैं आज के मुख्तसर मजलिस में। नंबर 1, इमाम बुखारी ने मसला पेश किया और हदीस पेश नहीं की। मालूम हुआ कि हदीस न हो और मुज्तहिद मसला पेश करे तब भी कबूल किया जाता है। नंबर 2, जिस तरह दलील में नबी पेश कर सकते हैं, इसी तरह दलील में सहाबी भी पेश कर सकते हैं। हम पैगम्बर को भी मानते हैं और सहाबा को भी मानते हैं। मेरे आखिरी जुमले सुनना, हम पैगम्बर को भी मानते हैं और सहाबा को भी मानते हैं। जब नबी का लब हिले और काल अल्लाह कहे तो कुरान बनता है, सहाबी का लब हिले काल रसूल कहे तो फिर पैगम्बर का फरमान बनता है। लबे पैगम्बर पे एतमाद न कर, कुरान साबित नहीं है। ज़बान सहाबी पे एतमाद न कर, हदीस साबित नहीं है। नबी की ज़बान पे एतमाद करेगा, कुरान साबित होगा। सहाबी की ज़बान पर एतमाद करेगा, पैगम्बर की हदीस साबित होगी। नबी को निकाल दे, खुदा तक नहीं जा सकता। सहाबी को निकाल दे, मुस्तफ़ा तक नहीं जा सकता। सहाबी के ज़रिए मुस्तफ़ा तक है, मुस्तफ़ा के ज़रिए खुदा तक है। सहाबा को निकाल तो मुस्तफ़ा नहीं मिलता और मुस्तफ़ा को निकाल दे खुदा नहीं मिलता। इसलिए हम कहते हैं सहाबा को भी माने और सहाबा के नबी मुस्तफ़ा को भी माने। ये जो रट लगा रखी है ना, मैं चलें बात कह दो फिर थोड़ी सी बात चल जाती है। हमारे यहाँ तबलीग वालों का एक ज़ौक़ है, कहते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया, हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया, गैर मुक़ल्लिद इन पे चढ़ दौड़ता है। क्या तुमने बुज़ुर्ग लगा रखी है? कौन? अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, आप फ़ौरन कहा करो इमाम बुखारी को मानता है, वो कहेगा बुखारी को मानता हूँ। आपने कहना जब इमाम बुखारी मसला बयान करे और ना अल्लाह को पेश करे, नबी को पेश करे, सिद्दीक़ को पेश किया है। सिद्दीक़ नबी नहीं है, बुज़ुर्ग है। अम्मी आयशा नबी नहीं है बल्कि बुज़ुर्ग है। बुज़ुर्गों ने फरमाया, बुज़ुर्गों ने किया, ये इमाम बुखारी का तरीका है। अगर गाली निकालनी है तो बुखारी को निकाल। हमें पता चले तुझे अपने मसलक से, चूँकि इन शरीफ लोगों ने बोलना नहीं है, इन पे तो चढ़ दौड़ता है। इसलिए ये जो हम कहते हैं बुज़ुर्गों ने फरमाया, ये किसका मिजाज है? बोलो ना, किसका मिजाज है? इमाम बुखारी का। कोई गैर मुक़ल्लिद के इमाम बुखारी ने गलत कहा। हमें पता चले ना बुखारी वाले तुम हो या नहीं। इस दजल को साफ़ करो, इस धोखों को दूर करो। हम गालियाँ नहीं देते, हम लड़ाई पैदा नहीं करते, लेकिन अपने मसलक का दिफा तो करते हैं ना। हमने तो अपने मसलक की बात की है, कभी मुझसे दलील देता है, कभी नहीं देता। हमने बुखारी को हदीस पेश करता है, कभी नहीं पेश करता, हमने बुखारी को पेश किया। कभी मुझसे दलील में नबुव्वत पेश करता है, कभी सहाबी पेश करता है, हमने बुखारी को पेश किया। कभी नबी को पेश करता है, कभी बुज़ुर्गों को पेश करता है, हमने बुखारी पेश की है। इमाम बुखारी की आदत है, बुज़ुर्गों को पेश करते हैं। हज़रत इमाम बुखारी ने मुझे एक मरतबा जंग महादुल फ़कीर में मौलाना शेख ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी बुलाया, तो मुझे फरमान लगी मेरी ख्वाहिश है आज आप 2 घंटे इसी पर बयान करो कि बुखारी का मिजाज क्या है, गैर मुक़ल्लिदीन का बुखारी से ताल्लुक़ है। मैंने फिर इतने अबवाब उस पर पेश किए ना कि इमाम बुखारी कहते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, बात पे बुज़ुर्गों ने कहा। इमाम बुखारी कहते हैं बाबुल अख़्ज़ बिल यदैन, मुसाफ़ा 2 हाथ से करना चाहिए। दलील क्या है? कहते हैं साफ़ हम्माद इब्न ज़ैद इब्न अल-मुबारक, हमारे बुज़ुर्गों ने किया था। इमाम बुखारी कहते हैं बाबु सलात बाबु सजूद अलस्सौब फ़ी शिद्दतिल हर, जब नमाज पढ़ो सर पे टोपी रखो। दलील क्या है? कान लक़ौम यसजुदून अल इमामा, हमारे बुज़ुर्गों ने ही किया है। ये बुज़ुर्गों वाला किस्सा इमाम बुखारी का है, ये हमारी ईजाद नहीं है। इसलिए तबलीग वालों पर एतराज़ करने की बजाय इमाम बुखारी पे करो, ताकि हमें पता चले कि तुमने किसी पर एतराज़ भी किया है ना। हर बंदा तलाश कर दे, कोई मिस्कीन सा बंदा मिले जो सामने से बोले ना, मेरा गुस्सा भी निकल जाए और आगे से जवाब भी ना आए। लेकिन वो दौर गुजरा जब जवाब नहीं थे, हम हैं ना जवाब देने वाले। जवाब देना चाहिए कि नहीं? हज़रत जी इलियास ने उम्मत को फ़ज़ाइल पे लगा दिया है, मौलाना इलियास ने दलाइल पे लगा दिया है। अल्लाह के लिए फ़ज़ाइल पे भी चलो, दलाइल पे भी चलो। मुझे सुबह मौलाना अब्दुल समद साहब बड़ी दर्द से बात कह रहे थे। मैंने मौलाना से कहा ये दर्द मुझे नहीं, इनको सुनाओ। कहते हैं मौलाना जब मौलाना रायवेंट का बुज़ुर्ग आता है, तबलीग का बुज़ुर्ग आता है, तो लोग गश्तें करते हैं, दौड़ते हैं उनके आने के लिए। तो आपके आने पर गश्तें होनी चाहिए। मैंने कहा गश्त वालों को बताओ गश्तें होनी चाहिए, जिनका मिजाज है उनको बताओ ना भाई गश्तें होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ थोड़ी सी शफ़क़त फरमाओ,
آپس میں جوڑ پیدا کرو، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے بچوں کو صحیح رخ پہ لاؤ، اپنے بچوں کو دلائل پہ لاؤ۔ اللہ گواہ ہے، اگر آپ زیادہ شفقت نہیں فرما سکتے اپنے بچوں کو بتاؤ، گھر میں عورتوں کو بتاؤ۔ ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس کا وزٹ کریں۔ احناف میڈیا سروسز فیس بک پہ ہماری آئی ڈی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ دیکھا کرو، بچوں اس کو دیکھو، ان کو دیکھو۔ میں ابھی گیا تھا جدہ، مجھے اتنے یقین کریں لوگ ملے، میں حیران ہو گیا۔ 800 کلومیٹر لمبے سفر کر کے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے نیٹ پہ سنا ہے، ہم نے نیٹ پہ دیکھا ہے، ہمارا بچہ بچا ہے، ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، ہمارے گھر کا ماحول بدلا ہے۔ آپ اس پہ لاؤ، انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہمارا مدرسہ ہے جامعہ خدیجہ الکبریٰ گرین ٹاؤن بہاولپور، دعا کریں اللہ جن بچیوں نے آج یہ مکمل کیا ہے تعلیم، اللہ ان سے خوب دین کا کام لے، اللہ ان کو قبول بھی فرمائے، اور اس مدرسے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ یہاں قاری صاحب ہیں، ان کی بچیاں ہیں جو اندر پڑھاتی ہیں، اور دیگر جو معلمات ہیں، اللہ ان سب کو اپنی شان نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ بس یہ دعا ہوگی۔ اس کے بعد پیچھے ہم نے کتابیں رکھ دی ہیں، میں بڑی محنت اہتمام سے، مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں جانا، ہم خود ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس قوم کو گود میں دو بھی، اس کو پڑھ لو، اس کو دیکھ لو، گانے سننے چھوڑو، یہ ہمارے اس کارڈ کو لو، اس کو اپنے موبائل میں ڈالو، اپنے بچوں کو دو، بچہ یہ میموری کارڈ ہے، اس مولوی کو سنا کر۔ ہمیں شوق نہیں ہے ویڈیو کا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ ایک جگہ میں ایک ولیمے میں تھا، تو ایک چھوٹا سا بچہ کوئی 10-12 سال کا تھا، ویسے میری ویڈیو بنا رہا تھا، ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، اوئے نہ بناؤ۔ میں نے کہا تیری بنا رہا ہے، کہتا نہیں، تو میں نے کہا پھر میں منع کروں جس کی بن رہی ہے نا، تجھے کیا ہے، تو سائڈ پہ ہو جا۔ اب بچے نے بنا لی 5 منٹ، میں نے کہا جا چلا جا۔ میں نے مفتی صاحب کو بلایا، میں نے کہا مفتی صاحب شفقت فرمائیں، اللہ کا کرم ہے، مجھے خدا نے دنیا میں اتنی شہرت دی ہے، اس بچے کی 5 منٹ کی سی ڈی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے اس کو اجازت دے رہا ہوں، یہ بچہ بنائے گا نا، اب اس کے موبائل میں طاہر القادری نہیں، مولانا الیاس گمان ہوں گے، ذاکر نائک نہیں، مولانا ہوں گے، کرکٹ نہیں، مولانا ہوں گے، یہ کنجر نہیں ہوں گے، مولانا ہوں گے۔ تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی، میں نے اس کے گھر عقیدہ داخل کی، یہ گھر جا کے کہے گا یہ دیکھا مولانا صاحب، یہ دیکھا مولانا صاحب، یہ ہمارے ساتھ جڑے گا، ان سے کٹ جائے گا۔ مجھے شوق نہیں ہے میں اس کو کوئی ویڈیو بنا لیں، اس بچے کے 5 منٹ سے مجھے کیا فرق پڑے گا بتائیں۔ میرا تو روزانہ چھوٹا سا کلپ اپلوڈ ہوتا ہے، اور 2 منٹ میں اس کو سننے والے 15-20 ہزار بندے ہوتے ہیں، میں اس کو کیا کروں گا دیکھ کر۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ تیاری فرمائیں اور ذہن سازی کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، ابھی تک بہاولپور اور اثر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں وہ کون سا دن آئے گا۔ میں نے گھر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار 9 بجے تک ہم 3 دن کا کورس کراتے ہیں، آپ بھی آنے کی نیت کرو، کرتے ہو کہ نہیں بھی انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں دوسرے نہ آئیں، تبلیغ والے ضرور آئیں۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ یہ کیوں کی وجہ سمجھ لو کیوں میں کہتا ہوں۔ میرا تو سفر کرنا عادت ہے نا، میرے لیے سفر انوکھی بات نہیں ہے۔ بہاولپور تاریخ نہ دی تو ملتان دے دی، ملتان نہ دی تو پشاور دے دی، میں نے تو جانا ہی ہے ایک شہر دوسرے جات، اس لیے میں کہتا ہوں آپ نے سروزہ لگانا ہی ہے، تمہیں عادت ہے، ایک دفعہ ادھر نہ جاؤ ادھر آ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں آتے ہمارے پاس؟ 6 دن کا رائے بینٹ کا اجتماع میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، تم 6 گھنٹے کے سالانہ اجتماع پر کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے لیے جوڑ کی بات کرو، جوڑ کی امت کو ایک سٹیج پہ لاؤ، فضائل بھی لاؤ، دلائل بھی لاؤ۔ امت کو نمازی بنانا ہے، فضائل نماز پڑھا دو، اور جب اپنے بچے کی نماز بچانی ہے، یہ باہر کتاب پڑھی ہے، نماز اہل سنت لو، امت کو دلائل دے دو، تمہارا بچہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں مذاق نہیں کرتا، مولانا طارق جمیل پہ 2 گھنٹے کی سی ڈی بنی ہے، مولانا کے لیے نکلنا حرام ہو گیا تھا، ان کے اپنے شہر میں لاکھوں ہزاروں سیڑھیاں تقسیم ہو گئیں، ہم نے جب جواب دیے نا پھر ٹھنڈ پڑی ہے غیر مقلد۔ بحران کے لڑکے نے مجھے کہا مولانا بہت پریشان ہیں ہم، میں نے کہا کیوں؟ کہ حضرت توصیف فرمان آ رہا ہے، انہیں جینا حرام کر دیا ہمارا۔ میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ نیٹ پہ جاؤ، توصیف فرمان کا آپریشن دیکھو، میری سی ڈی ڈاؤن لوڈ کرو، جدھر بیان کرے باہر اس کو تقسیم کرو، دوبارہ بحران کا رخ کرے تو مجھے بتانا۔ اب یہ کام تو میں نے کیا، تمہیں تو پہنچ چاٹنے چاہیے تھے، دیکھو ہماری قیادت کس نے بچا لی ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ معراج ربانی سعودیہ میں ہے، حضرت شیخ زکریا کو کافر مشرک کہتا تھا، سینہ تان کے کہتا ہے کو مائی کا لال دیوبند والا جو معراج ربانی سے بات کرے، کبھی فضائل اعمال پہ اعتراض، کبھی صدقات پہ اعتراض، بھائی تیور پہ ہم نے زبان گم کر دی ہے۔ 4 سال گزر گئے، کوئی بیان تمہارے خلاف نہیں آ رہا، ہمیں تم شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کا لفظ بھی ہماری زبان سے نہیں نکل رہا، کیوں سال نہیں لگایا، کیوں چلہ نہیں لگایا؟ بابا یہ کون سا توڑ پیدا کر رکھا ہے آپ نے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، میں اپنا درد پیش کر رہا ہوں، درد۔ ہمیں تو آپ سے محبت ہے، ہمیں تو آپ سے تعلق ہے،
میں تو پھر ان کو میں مذاق میں کہتا ہوں، مولانا احسان الحق صاحب رائے بڑے والے کہتے ہیں، چونکہ میرے گھر میں مفتی زین العابدین صاحب کی بیٹی ہے، تو کہتے ہیں اس کی قدر کرو، تمہارا داماد ہے یہ۔ بڑے سمجھتے ہیں، چھوٹوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ احساس فرمائیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ ہاں، کبھی ایک جماعت 3 دن کے لے کر آ جاؤ، ہمیں بھی خوشی ہو کہ بہاولپور والوں کو کچھ احساس ہوا ہے۔ ہر سال میں ہی مولانا مجھے آج فرما رہے تھے ہمیں سال میں 3 دن آپ پکے دے دیں ہر 4 مہینے بعد۔ میں نے کہا مجھے بھی آپ سال میں 3 دن کی ایک جماعت دے دیں، میں بھی سال کے 3 دن پکے کر لیتا ہوں۔ ارادہ کرتے ہو بھی سب ساتھی؟ کرتے ہو نا سب ساتھی؟ تبلیغ والے بڑے ہیں، وہ کھڑے ہو کے نام لکھاتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم آپ کو کھڑا نہیں کرتے، ویسے ہی ارادہ کروا لیتے ہیں۔ کر لیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ یہ اہتمام کریں، باقی دعا سے فارغ ہوں، کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں خریدیں۔ آپ نہ پڑھیں نا، اپنے گھر میں رکھ لو، نہ خریدو، گھر میں رکھ لو کہ تمہارے گھر میں آنے والا مہمان ہی پڑھ لے گا۔ آپ ہاتھ لگا کے پیچھے ہٹتے ہو، فضائل مال ہے، نہ پھر رہنے دو، فلاح صدقات ہے، نہیں بس پھر رہنے دو، بہشتی زیور ہے، نہ پھر رہنے دو، یہ سیرت کی میٹھی سی کتاب ہے، نہیں پھر رہنے دو۔ آپ کے گھر میں شوگر کے خلاف گولیاں ہر وقت پڑی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ سر درد کے خلاف ٹیبلٹ پڑی ہوتی ہے نا؟ میں تو جاتا ہوں پڑی ہوتی ہے، بھائی کوئی سر درد ہے کسی کو؟ نہیں، بس رکھی ہے، کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے، کبھی اچانک پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، پھکی گھر میں رکھی ہے، یہ پھکی ہر گھر میں رکھو، کبھی اچانک پیٹ میں مروڑ اٹھے نا تو 60 ایک کتاب کھول کر پکڑا دیا کرو۔ کوئی آپ کے گھر میں مہمان آئے جائے نا، وہ دل سڑے قسم کے مہمان ہوتے ہیں، وہ جو کہ بھائی یہاں 2 منٹ بیٹھو، ہم چائے پکاتے ہیں، تم ذرا اس کتاب کا مطالعہ کرو، یا ٹھیک ہو جائے گا یا دوبارہ تمہارے گھر میں نہیں آئے گا۔ اپنے گھروں کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا؟ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے 86 جنوبی، ایک دکاندار ہے عبدالرحمان، تو میں نے اسے کہا بھی اپنی دکان پہ ہمارا یہ چندے والا غلہ رکھ لو، مرکز اہل سنت والجماعت والا۔ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ چندہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے آپ سے چندہ مانگا ہے؟ میں نے کہا غلہ رکھ لو، میں نے چندہ نہیں مانگا، میں نے کہا غلہ رکھو۔ اس کو سمجھ نہیں آئی لیکن رکھ لیا مجبور ہو کے۔ 15 دن بعد مجھے ملنے کے لیے آیا، تو میں جو کہ سفر پہ ہوتا ہوں، ملاقات کم ہوتی ہے، واپس گیا تو ملنے کے لیے آیا۔ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب بہت میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہر ہفتے جماعت الدعوہ والے آتے اور ہفتہ بار رسالہ بھی دے کر جاتے اور چندہ مانگتے، جب سے غلہ رکھا دیکھ کر دوڑ جاتے۔ میں نے کہا ہم نے اس لیے نہیں رکھا کہ تمہارا پیسہ اس میں آئے، ہم نے اس لیے رکھا کہ تمہارا پیسہ ادھر نہ جائے، ہم بچانے والے ہیں، ہم نے تمہارے بچانے کے لیے غلہ رکھا۔ ابھی تو میرے پاس پوسٹر نہیں ہے، آپ مولانا کو کہہ کر منگوائیں، عاصم کو کہتے لے آئے گا۔ ایک پوسٹر ہے، اس کا عنوان ہے کہ چھوٹا سا عنوان ہے، مکہ مدینہ والوں سے اہل حدیثوں کے شدید اختلاف۔ اللہ گواہ ہے، آپ میری بات پر اعتماد کریں، آپ اپنی دکان پہ لگا دیں، اپنی بیٹھک پہ لگا دیں، تو اگر آپ کی بیٹھک میں داخل ہو تو مجھے بتائیں۔ ایک مرتبہ آئے گا، دوبارہ نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے ہمارے جھوٹ کا پردہ یہاں پر صاف ہے۔ مکہ مدینہ والوں سے اہل حدیثوں کے شدید اختلاف، آپ لگا دیں، پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میں جب پوسٹر پاس رکھتا ہوں نا، جب میں اسٹیج پر اعلان کرتا ہوں بھئی اپنے گھروں کو جن بھوت سے بچاتے ہو؟ کہتے جی ہاں۔ میں کہتا ہوں خناس سے بچانا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں کہتا ہوں باہر تعویذ پڑا ہے، اس کو لے لو گھر میں لٹکا دو۔ لوگ بعد میں کہتے ہیں کون سا تعویذ ہے؟ اور لڑکا کہتا ہے یہ تعویذ پڑا ہے، لٹکاؤ اس کو۔ آپ آزما کے دیکھو، پھر دیکھنا جان کیسے چھوٹتی ہے۔ میں بات بہت لمبی ہوتی ہے لیکن کارگزاری تو سنانی ہوتی ہے۔ میں ابھی سفر پہ تھا تو مکہ مکرمہ مجھے ایک انجینئر کا فون آیا جدہ سے کہ میں انڈین ہوں، انجینئر ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں مکہ میں ہوں، کہتا میں آ جاتا ہوں۔ وہیں رات پہنچا، 7 3 بچے بھی تھے۔ مجھے کہتے ہیں مولانا میں اتنا پریشان تھا، جس دفتر میں کام کرتا غیر مقلد اور ہر روز مجھے خراب کرے، کبھی چلے پہ، کبھی تبلیغ فضائل مال پہ، کبھی بہشتی زیور پہ، کبھی ہدایہ پہ، بہت تنگ کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے آپ کا بیان نیٹ پہ سنا تو مجھے کہتا ہے مولانا اس مولوی صاحب کو سنو۔ میں نے جب آپ کو سنا تو میں دھنگ رہ گیا۔ پھر میں، میری بیوی اور میرے بچے، ہم نے روزانہ شروع کیا۔ یہ دیکھیے میرے موبائل پہ سارے آپ کے لٹریچر موجود ہے، ساری کتابیں موجود ہیں، سارے پوسٹر موجود ہیں۔ میں نے سیڈیاں ڈاؤن لوڈ کی، میں نے سنی۔ اب میں تیاری کر کے وہاں جاتا، اب میں کہ تو بات کرو تو بات نہیں کرتے۔ پہلے کتاب وہ دیتے تھے، میں نے ڈاؤن لوڈ کی پوسٹر، میں نے کہا لو، کہتے نہیں۔ میں نے کہا لو نہ، کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں لیتے؟ کہتے غلط لکھا ہے۔ میں نے غلط لکھا تو اس کا جواب لکھ کے دو لیکن پکڑو تو صحیح نا۔ کہتے پکڑتے بھی نہیں ہیں، جان چھوٹ گئی۔ مجھے کہتے الحمدللہ ہمارا پورا محلہ صاف ہو گیا۔ تو آپ اپنے محلے کو صاف کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ڈینگی بہاولپور نہ آئے لیکن سپرے پہلے ہو جاتا ہے تاکہ لاہور سے یہاں پہنچے نا، تو آپ پہلے سپرے کیا کرو تاکہ آپ کے گھر اس سے محفوظ رہیں۔ ابھی گرمی آنے والی ہے، مچھر مکھی شروع ہوگا، تو مچھر مکھی کے آنے سے پہلے سپرے کر لیتے ہو نا۔ ہاں، یہ سپرے کے لیے اپنے گھر میں 2 4 گولیاں رکھا کرو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔
اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، نافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اس جامعہ خدیجہ کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما، ان کے معتمم اے اللہ ان کے پڑھانے والی معلمات اور سب کو اپنے شان نشان اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ پڑھنے والی بچیوں سے دین کی خدمت لے، اللہ ان کو والدین کا، گھر کا، سب کا خادم بنا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔